اس وقت دنیا کے تمام معاشروں میں خواص و عام کے درمیان ایک فرق موجود ہے۔ یہ فرق صرف خواص اور عوام تک ہی محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے بعد بھی درجہ بندیاں ہیں۔ یہ درجہ بندیاں دولت، اقتدار، خاندان، حسب و نسب کی بنیادوں پر ہیں۔ معاشرے میں خود کو دوسروں سے ممتاز کرنے کے لیے جو سہارے لیے جاتے ہیں، ان میں یہ دو اہم بنیادیں ہیں، بلکہ دولت و اور اقتدار کو استعمال کر کے خاندان میں خاندان نے خاندان حسب و نسب میں بھی تبدیلی کی جا سکتی ہے۔ اس کے ذریعے جب اختیارات ملتے ہیں تو دوسرے لوگوں پر نہ صرف حکومت کی جاتی ہے، بلکہ انہیں ذلیل و کمتر بنا کر ان کی عزت و عظمت کو بھی ختم کر دیا جاتا ہے۔ یہی حال اس وقت ہماری سیاست کا ہے، جس میں ایک عوام کی ہر دل عزیز پارٹی اور جو عوام کے امنگوں کے مطابق حکومت کر رہی تھی، اس کو مختلف ہیلے بہانوں کے ساتھ نہ صرف رخصت کر دیا گیا ہے، بلکہ اب جمہوری طریقہ کار کے مطابق اس کے آنے کو بھی ناممکن بنایا جا رہا ہے۔ اور ان کو روکنے کا انداز جو ہے وہ نہ صرف یہ کہ غیر جمہوری ہے، بلکہ تحقیر آمیز بھی ہے۔ ان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ آپ کیونکہ اس وقت اقتدار میں نہیں ہیں، ہم نے اقتدار چھین لیا ہے، اس لیے ہم آپ سے برتر ہیں، ہم آپ سے بہتر ہیں۔ یہ معاشرے کی روش اس سے پہلے ہی ہمیں بہت زیادہ نقصان پہنچا چکی ہے۔ ہمارا معاشرہ جس میں پہلے ناجائز ذرائع سے دولت حاصل کرنے والے لوگوں کو عزت و احترام کی نظر سے نہیں دیکھا جاتا تھا، رشوت لینے والے افسر اور سول سرونٹس جو ہے ان کے ساتھ لوگ زیادہ بیل ملاقات نہیں رکھتے تھے، لیکن اب آپ رشوت کو اعظم من فضل ربی کا نام بھی دے دیا جاتا ہے، ذراہ تفنن ہی صحیح، اور بڑا سارا کوٹھی، رشوت کی بنی ہوئی کوٹھی پہ بڑا سارا اعظم من فضل ربی لکھا ہوا ہوتا ہے۔ اور اب تو ان کے بھی گرو آ گئے ہیں، جنہوں نے بیرون ملک اپنے اثاثے اتنے بڑے بڑے اور اتنے زیادہ بنا لیے ہیں، اور جھٹائی کے ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، جھٹائی کے ساتھ منافقت کرتے ہیں۔ جب ان کی جب ان کی جرائم کھل کے سامنے آتے ہیں تو سٹک پکڑ کے اور اس طرح سے لاچار طریقے سے وہ بنے ہوتے ہیں جیسے بیمار ہوں، اور جیسے اقتدار میں آتے ہیں ان کی سب بیماریاں دور ہو جاتی ہیں۔ بڑے سے بڑا ہم عدالتوں میں جو بڑے سے بڑے منصف بیٹھے ہوئے ہیں، وہ شراب کو شہد بننے سے نہیں روک سکتے، کیونکہ وہ زور آوروں کی ہوتی ہے۔ زور آوروں کی ٹیٹیاں جو ہے ان پہ ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، کمزور لوگوں کو دبایا جاتا ہے، ان کے اوپر ہر طرح کا ظلم و ستم روا رکھا جاتا ہے۔ اور اب صرف کمزور کی بات نہیں ہے، اب ہر شریف آدمی سوچے نا، عمران خان اور پی ٹی آئی کے لوگوں کے اوپر غداری کے مقدمے، بھئی غداری کیسے، کس طرح سے؟ اور وہ ہماری عدالتیں ہیں جو اس چیز کو تسلیم بھی کر رہی ہیں۔ اگر انہوں نے چل کے مانگے، اس کا مطلب انہوں نے اس الزام کو تسلیم کیا ہے کہ شاید یہ ٹھیک ہو کہ ایسی بات عدالتوں کو ان آفیسرز کے خلاف کارروائی کرنی چاہیے جنہوں نے یہ اس طرح کی بدتمیزی کی ہے۔ یہ کوئی تمیز کی بات نہیں ہے، ایسی چیزیں نہیں ہیں کہ ان پہ آنکھیں بند کر لی جائیں۔ اور اس بد امنی ظلم کی فضا، اس میں آپ زیادہ دیر تک یہ سرکار بھی چلا نہ سکیں گے، کوئی نہ کوئی بندہ تو آئے گا جو ان بتوں کو توڑے گا۔ عمران خان اس وقت ان بتوں ہی کو توڑنے کے لیے آیا ہے، لگتا تو یہی ہے، کیوں؟ دیکھنے میں تو سارے اس کے خلاف ہو گئے ہیں، ساری ریاستی قوتیں، اپوزیشن تو چلو تھی، بھان متی کا کنبا جو جوڑا ہوا ہے وہ تو تھا ہی تھا، نیوٹرلز بھی تھے، عدالتیں بھی ساتھ ملی ہوئی ہیں، الیکشن کمیشن بھی ملا ہوا ہے، ہماری بیوروکریسی کا بھی یہی کام ہے۔ تو کوئی خدا کا بندہ حق و سچ کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ جو تیار ہیں ان کے اوپر لاٹھی اور گولی کی سرکار چل رہی ہے، ان کے اوپر مقدمے قائم کیے جا رہے ہیں۔ کیا یہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے؟ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ؟ کیا یہ مطلب ہے؟ کیا اس مقصد کے لیے بنا تھا؟ اور کیا یہ ایسے قائم رہ جائے گا؟
کیا واقعی اس طرح کے ملک کی ہمیں ضرورت ہے؟ اگر ہم نے انگریزوں کے پٹھو ہی بننا ہے، چلے امریکیوں کے پٹھو بننا ہے، انڈیا میں ہندوؤں کے نیچے ہی لگ کے، اگر علیحدہ ملک بنا کے بھی ہم نے ہندوؤں کے نیچے ہی لگ کے رہنا ہے، ان کی مرضی سے ہی چلنا ہے، کشمیریوں کی ہم کوئی مدد ہی بھی نہیں کر سکتے، پھر ایسی آزادی کا بھی کیا فائدہ؟ پھر کم از کم کوئی دنیاوی فائدہ ہی لے لیں۔ سوچے، کیا اسرائیل کو تسلیم کرنے میں ہمارا نقصان تو واقعی کوئی نہیں ہے، لیکن فائدہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو بھی منہ دکھانا ہے کہ نہیں مسلمان ہیں، آگے جا کے کیا حساب نہیں دینا؟ سوچے۔